الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ بارہا ہم نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا ہے کہ صرف نجاسات ظاہریہ یا نجاسات باطنیہ ان کے اوپر توجہ نہ رہے، بلکہ ان کے ساتھ جو دوسری نجاسات ہیں جسے ہم روحانی نجاست کہتے ہیں، اس کے ساتھ بھی ہمارا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ان کا اس روحانی نجاستوں کا ہمارے اعمال کے اوپر بہت گہرا اثر ہوتا ہے، لہٰذا جہاں ہمیں نجاسات ظاہریہ سے بچنا ہے، نجاست ظاہریہ سے ہم نے کیسے پاک ہونا ہے، وہیں پہ ہمیں اپنا نجاست باطنیہ اور نجاست معنوی سے بھی بچ کے رہنا ہے۔ وہیں اس کے مقابلے میں یہ تین طہارتیں بھی ہیں۔ جہاں نجاست ظاہری تھی وہاں پہ اس نجاست ظاہری کو پاک کرنے کے لیے طہارت ظاہری تھی، جہاں نجاست باطنی تھی اس سے پاک کرنے کے لیے وہاں پہ طہارت باطنی کا ذکر ہوا ہے، اور جہاں پہ روحانی نجاست کی بات تھی وہیں پہ روحانی طہارت کی بھی بات ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ تو آج ہم اس مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں کہ اس پہلے ابھی تک جو ہم نے پڑھا تھا وہ نجاسات ظاہریہ اور ان سے کیسے پاک ہونا ہے، کون سی نجاست کس طرح کس چیز کو نجس کرتی ہے اور کس طریقے سے اس چیز کو ہم پاک کر سکتے ہیں۔ بات ہماری یہاں تک ہو چکی تھی، تو آج ہے بات نجاست باطنی۔ نجاست باطنی یہ در حقیقت دو قسم کی ہے، جسے ہم حدث اکبر اور حدث اصغر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو یہ نجاست باطنی، اس سے اب ہمیں کیسے محفوظ رہنا ہے۔ مثلا ظاہراً اب ہو سکتا ہے ہمارا لباس پاک ہو، ہمارا وجود پاک ہو، ہم معطر ہوں، ہم نے خوشبو لگائی ہوئی ہو، ہم نے پرفیوم لگائے ہوئے ہوں، لیکن جب ہم نے خدا کے حضور پیش ہونا ہے تو اس کے لیے ہمیں کچھ اور بھی ریکوائرمنٹس ہیں، تو جس کو ہم یہ کیا کہتے ہیں کہ جی طہارت باطنی کہتے ہیں۔ یعنی اس کے لیے ضروری ہے کہ اب وہ مراحل، یعنی کہیں پہ اب جب ہمارا دل کر پڑا ہے کہ اب ہماری خدا کے ساتھ ملاقات ہو، الصلاۃ معراج المومن، اس منظر پہ ہم جانا چاہتے ہیں کہ مومن کی معراج نماز ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ معراج کے لیے آسمانوں کے پردوں کو چاک کر کے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اب ہمارے کچھ مقدمہ ہے اس کا پہلے ہونا ضروری ہے۔ تو اس مقدمے میں سب سے پہلے یعنی اب اس باطنی طہارت کے لیے کیا ہونا چاہیے تھا، اس وضو سے پہلے یعنی کن چیزوں کے لیے وضو ضروری ہو جاتا ہے، تاکہ جب مجھے اس اپنے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو اب اس لیے اس کو ہم حدث اصغر کو یہی کہتے ہیں کہ یعنی وہ کام جس کے لیے وضو کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں حدث اصغر۔ تو عزیزان گرامی، میرے چھوٹے بھائی جو ہمارا یہ درس سن رہے ہیں، جو بزرگان ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کی خدمت میں یہی گزارش ہے کہ ہمیں ہمیشہ صرف وضو کے ان ظواہر کے اوپر توجہ نہیں رکھنی، صرف ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ ہمیں یہ پتہ ہو جائے کہ بس ہم نے وضو کے دوران چہرے کو دھونا ہے، ہاتھوں کو دھونا ہے، سر کا مسح کرنا ہے وغیرہ۔ لہٰذا ان چیزوں کے ساتھ ہم نے، جیسے اللہ رب العزت نے بارہا اپنے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ یعنی قرآن میں غور و فکر کا کہا ہے، تدبر کا کہا ہے، یعنی اس کے اندر ڈوب جانے کو کہا ہے۔ یعنی جیسے اسلام میں ہر چیز کے کچھ ظاہری حکم ہیں تو ایسے ہی اس کے کچھ باطنی حکم ہیں، جیسے قرآن نے ایک ظاہر اور اس کے ساتھ ساتھ باطن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، لیکن یہاں پہ حق تو یہ بنتا ہے نا کہ اب ہمیں وضو کی بحث میں بھی یا نماز کی بحث میں یا مطلب جس چیز کے بارے میں الہی جس فریضوں کا ہم انجام دینا چاہ رہے ہیں، چاہے وہ اخلاقی طور پہ ہے، چاہے وہ ہمارا دنیاوی معاملہ ہے، چاہے وہ ہمارا دینی معاملہ ہے، اس میں غور و فکر تو کریں۔ ایک بار سوال کرنا تو ہمارا حق بنتا ہے نا کہ جہاں قرآن غور و فکر کا کہہ رہا ہے کہ یہ وضو اللہ نے انہی اعضاء کو کیوں چنا ہے، یعنی چہرے کا دھونا، ہاتھوں کا دھونا، سر کا مسح، پاؤں کا مسح، اللہ اور اعضاء بھی تو چن سکتا تھا، انہی اعضاء کو کیوں چنا گیا؟ ظاہراً ہمیں یعنی یہ نہیں ملتا کہ اللہ نے ان کا کیا مقصد بتایا تھا، لیکن جب ہم ان کی دعائیں پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں کچھ نہ کچھ ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے خاص ان کو کیوں چنا تھا۔ مثلا ہم وضو کے لیے کلی کرنا چاہ رہے ہیں، اب مطلب میں نے کلی کر لی، ناک میں پانی ڈال لیا، چہرہ دھو لیا، لیکن اگر میں نے یہ خیال ہی نہیں کیا کہ میں کلی کیوں کر رہا تھا،
یعنی کلی میں اس لیے کر رہا تھا، مجھے سوچنا چاہیے تھا اپنے باطن کو پاک کرنے کے لیے، کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ ہر لمحے ہمیں اپنے باطنی طہارت کے ساتھ روحانی طہارت کی ضرورت ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے میں نے یہ سوچا ہوتا کہ اب میں یہ کلی کر رہا ہوں تو یار کیوں کر رہا ہوں، وحید نہیں مجھے یہ جواب ملتا اس لیے کہ میں اس خدا بند قدوس کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہا ہوں، وہ اس عظیم ہستی کے سامنے حاضر ہونے جا رہا ہوں، لہٰذا مجھے اپنے دہان کی نجاست، اس کی غلاظت اور اس کی گندگی کو ہٹا لینا چاہیے۔ اب یہ جو میں کلی کر رہا ہوں مجھے اس نیت کے ساتھ کرنی چاہیے تھی کہ مالک اس زبان سے میں نے غیبت کی ہے، میرے اللہ اس زبان سے میں نے لوگوں کے اوپر تہمت لگائی ہے، میرے اللہ اس زبان کے ذریعے سے میں نے تیری مخلوق کو اذیت دی ہے، میرے اللہ اس زبان کے ذریعے سے میں نے لوگوں کو گالی گلوچ دی ہے، میرے اللہ اس زبان کے ذریعے سے میں نے لوگوں کو تنگ کیا ہے، میرے مالک میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں، مالک مجھے معاف فرما دے، میری زبان کے گناہ کو معاف فرما دے۔ ایسے ہی ناک میں پانی ڈالنا ہے، اب چہرے کو دھونا ہے، اب اس وضو کی دعا کو تو پڑھیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ یعنی اس دعا میں ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے، یا اللہ مجھے اس روز سرخ رو کرنا جس روز سرخ رو ہوئے لوگ تیرے سامنے آئیں گے، مالک اس روز مجھے سیاہ رو نہ کرنا کہ جس دن لوگ اپنے گناہوں اور ظلمت کی وجہ سے شرمسار ہو کر تیری بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، مالک میرے اس چہرے کو روشن رکھو۔ یعنی اب مجھے سوچنا تو چاہیے کہ یہ جو دعا مجھے متوجہ کر رہی ہے کہ مالک مجھے سرخ رو لوگوں میں شمار فرمانا، اب مجھے سرخ رو کیسے ہونا پڑے گا؟ مجھے سرخ رو ہونے کے لیے تھوڑی محنت کرنی پڑے گی، اس خدا کے حضور سچے دل سے آنا پڑے گا کہ مالک یہ چہرہ جس نے تجھے عزت والا تو نے قرار دیا تھا، یہ گناہوں سے، یہ لوگوں کے اوپر تہمتیں لگانے سے، گناہ کرنے کی وجہ سے آج شرمندہ ہے۔ صرف اس کو میں نے ظاہری سجدے میں نہیں رکھنا کہ مالک میں اس چہرے کو دھو کے آ رہا ہوں تیرے سامنے سر سجدے میں رکھ رہا ہوں، اب میں سر سجدے میں رکھ بھی لوں لیکن اگر میری روح تیرے سامنے سجدہ نہیں کر رہی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب میں اگر سر سجدے میں رکھ لوں لیکن میرا یہ سر ہی شرمندہ نہیں ہو، میرا یہ سر اس بات پہ آ ہی نہ رہا ہو کہ میں نے واقعا خدا سے سچے دل سے توبہ کرنی ہے، تو مجھے ایسے وضو کی کوئی ضرورت، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یعنی بارہا جو ہم آپ کو اخلاقی پوائنٹس کی طرف لے کے جاتے ہیں، ضروری ہے کہ بچوں کو یاد کروانا ہے۔ ابھی ہم بتائیں گے کہ وضو کے اندر کتنے واجبات ہیں، کتنے پوائنٹس ہیں، کن چیزوں کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہے، لیکن بار بار ہم آپ بزرگان کو بھی اس طرف توجہ دلا رہے ہیں، اور ہم خود یہ صرف پروگرام آپ کے لیے نہیں ہے، یہ پیغام آپ کے لیے نہیں ہے، ہم خود اس پیغام کو اپنے لیے بھی لے کے آتے ہیں کہ اللہ کرے کہ ہم بھی ان باتوں پہ عمل کر کے اس کی بارگاہ میں کامیاب ہو سکیں۔ تو لہٰذا اب ہم اپنے ان عزیز بچوں کو، کیونکہ بزرگان کو ماشاءاللہ پتہ ہے کہ وضو کے واجبات کتنے ہیں، وضو کے مستحبات کتنے ہیں اور وضو کی شرائط کون سی ہیں، تو بیسیکلی ان بچوں کو بتانے کے لیے کہ کلی طور پر وضو کی 3 چیزیں اس کے وضو میں ضروری ہیں جن کی طرف ہم نے دھیان رکھنا ہے۔ سب سے پہلے وضو کی شرائط، دوسرے نمبر پہ وضو کے اجزاء جنہیں ہم واجبات وضو کہتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر وہ چیزیں جن کے ذریعے سے وضو باطل ہو جاتا ہے۔ بیسک آپ نے ان 3 چیزوں کے اوپر ہم اپنے چھوٹے بھائیوں سے پھر گزارش کریں گے کہ میرے بچوں، میرے پیارے دوستوں، میرے عزیزوں، ان چیزوں کے اوپر یعنی وضو کی شرائط، وہ چیزیں کہ یعنی جن کے لیے وضو سے پہلے ہونا بے حد ضروری ہے، ان کو کہتے ہیں شرائط وضو۔ یعنی اگر ان میں سے کوئی ایک شرط نہیں ہوگی تو ہمارا وضو کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ دوسرا یعنی واجبات وضو، یعنی جن چیزوں کو وضو کے دوران دھونا ہے یا جس کے اوپر مسح کرنا ہے ان کا کیسا ہونا چاہیے تھا، یعنی واجب۔ اگر ان میں سے ہم نے کسی ایک اعضاء کو، کسی ایک کام کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دیا تو ہمارا وضو ٹھیک تب بھی نہیں ہو پائے گا۔ اور تیسرا تھا مبطلات وضو، یعنی ہم نے ظاہراً وضو ٹھیک کر لیا ہے، اب ہمارا وضو کن چیزوں کے ذریعے سے باطل ہو جائے گا جس کے لیے ہمیں دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ تو ان چیزوں کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہم نے کہا کہ وضو کی شرائط، بہت جلدی سے انشاءاللہ گزرتے جائیں گے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم بالکل نہیں بچا ہے۔ وضو سب سے پہلے کہ وضو کا پانی پاک ہونا چاہیے۔ نمبر 2، وضو کا پانی مطلق ہونا چاہیے۔ کل آپ نے آپ کو مطہرات کی بحث میں بتایا تھا کہ مطلق یعنی جو مضاف نہ ہو، کسی اور چیز سے نہ لیا گیا، یعنی کسی فروٹ کا جوس وغیرہ نہ ہو، شکنجی وغیرہ نہ ہو، مطلب خالص پانی ہونا چاہیے۔ نمبر 3، مباح ہونا چاہیے۔ نمبر 4، وضو کے اعضاء پاک ہونا چاہیے۔ اب مباح ہونا چاہیے، یہاں پہ آپ کہیں گے مطلب مباح ہونے سے کیا مراد ہے، یعنی وہ غصبی نہ ہو، چوری کا نہ ہو۔ آپ کہیں گے لیں جی پانی بھی کبھی کسی نے چوری کرنا ہے، پانی بھی غصبی ہونا ہے، تو ایک چھوٹی سی مثال دے کر آگے نکلوں کہ یعنی ہم چند دوست مل کر ایک سفر پر نکلے ہوئے ہیں، مثلا ہم زیارت سفر پر نکلے ہوئے ہیں،
ہم نے بعض ایسے مساجد دیکھے بھی ہیں کہ لوگ اکٹھے زیارت پہ نکلے ہوئے ہیں، لوگوں دوستوں نے پانی پینے کے لیے رکھا ہوا تھا لیکن بس کہیں پہ رکی ہے، وضو کرنے کے لیے لوگ اترے تو ہم نے اب اپنے ساتھی کا پانی اٹھایا اور اس سے وضو کرنے لگے۔ اب یہ ہمارا وضو کرنا کیا ہے، یہ کیونکہ انہوں نے پانی رکھا ہوا تھا پینے کے لیے اور ہم نے اجازت بھی نہیں لی۔ اب بعد میں بے شک ہم اجازت لے بھی لیں لیکن جتنی دیر ہم نے وہ وضو کیا تھا وہ ہم نے گناہ کیا تھا۔ اس کو کہتے ہیں غصبی پانی، یا کسی ایسے مقام کے اوپر، کسی ایسی جگہ کے اوپر جہاں پہ اس بندے نے اجازت نہ دے رکھی ہو کہ آپ یہاں پہ ہمارا پانی استعمال نہیں کر سکتے، تو یہ غصبی پانی میں آتا ہے، لہٰذا ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ وضو کے اعضاء کا پاک ہونا چاہیے، یعنی وہ اعضاء وضو جہاں پہ ہم نے وضو کرنا ہے وضو سے پہلے ان کا پاک ہونا ضروری ہے۔ یا اگر وہ کور پانی کے ذریعے سے یا جاری پانی کے ذریعے سے ہم وضو کر رہے ہیں اور وہ اس وقت وضو کے یعنی وضو کے اعضاء دھونے کے ساتھ پاک ہو جاتا ہے تب ٹھیک ہے، قلیل پانی سے ہو تو پہلے وضو کے اس اعضاء کو پاک کرنا واجب ہے۔ نمبر 5، وضو کرنے اور نماز پڑھنے کا وقت وسیع ہو۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جہاں بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ نماز فجر کا وقت انتہائی کم رہ جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں یار 1 منٹ رہ گیا، اب اس میں تو وضو بھی نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پہ حکم یہی ہے کہ آپ وضو کو چھوڑ دیں، جلدی سے تیمم کریں اور نماز پڑھ لیں۔ اگر وقت وسیع نہیں ہے تو آپ وضو آپ کا کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ نمبر 6، قربت کی نیت سے ہوگا، مثلا گرمیوں کا موسم ہے، ایسا نہیں ہے چلو یار وضو بھی کر لیتا ہوں ثواب بھی مل جائے گا ساتھ میں تھوڑی ٹھنڈک بھی مل جائے گی، ایسا نہ ہو، خالصتاً خدا بند متعال کے لیے ہو۔ نمبر 7، وضو ترتیب سے ہونا چاہیے۔ نمبر 8، وضو کے افعال پہ در پہ انجام دیے جائیں، مطلب یہ نہیں کہ ہم نے چہرہ دھویا تو اب تھوڑا کہیں اور کام کرنا نکل گیا، پھر آ کے ہم دائیں ہاتھ دھو لے رہے پھر کہیں اور کام نہیں، مسلسل اب پہ در پہ، یعنی اتنا اس سے زیادہ فرق نہ ہو کہ ہم کوئی دیکھنے والا یہ کہے کہ نہیں یار یہ وضو نہیں کسی اور کام میں مشغول ہے۔ نمبر 9، انسان خود اپنا چہرہ اور اپنے ہاتھ دھوئے، یعنی اپنے واجبات وضو میں کسی دوسرے کی مدد نہیں لے سکتا، یعنی ایسا نہ ہو کہ کوئی اور بندہ آپ کے پانی ڈال رہا ہے اور آپ وہ پانی سے چہرہ دھو رہے ہیں یا آپ وہ چہرہ دھونے میں وہ آپ کا مددگار ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ نے خود کرنا ہے۔ پانی کے استعمال میں رکاوٹ نہ ہو، مثلا لیڈیز ہیں تو ان کے ہاتھوں کے اوپر یہ نیل پالش لگی ہوئی ہو تو یہ پانی کے پہنچنے میں رکاوٹ ہے، یا سردیاں ہیں تو ہم یہ کریم لگا لیتے ہیں، مطلب کولڈ کریم ہوتی ہے تو یہ بھی پانی کے اندر رکاوٹ ہے۔ آئل اگر ہم نے بہت زیادہ لگا لیا تو یہ بھی پانی کے اندر رکاوٹ ہے۔ کوئی زخم تھا پلسٹر لگا ہوا تھا، اگر ایسا پلسٹر ہے کہ وہ اس کا وہ پانی نیچے تک نہیں پہنچ سکتا تو یہ بھی، مطلب ان تمام چیزوں کو، ہر وہ چیز جو وضو کرنے سے پہلے یعنی جو پانی کے پہنچنے میں رکاوٹ فیل ہو رہی ہو اس سے بچنا چاہیے۔ یہ تو تھی وضو کی شرائط۔ اب اس سے اگلا مرحلہ تھا اجزائے وضو، یعنی جنہیں ہم کہتے ہیں واجبات وضو۔ واجبات وضو عزیزان 5 ہیں۔ اب اس میں کچھ چیزیں مستحب آتی ہیں، کچھ واجب آتے ہیں، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اس لیے ہم بہت سپیڈ سے گزرتے جا رہے ہیں۔ مستحب یعنی کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پاؤں کا دھونا، یہ 3 چیزیں کیا تھی؟ مستحب تھی۔ واجبات وضو میں سب سے پہلے نیت کے بعد چہرے کا دھونا، یعنی چہرے کا کتنا دھونا؟ بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کر ٹھوڑی تک اور آپ کے دائیں یعنی اس انگوٹھے سے لے کر اس بڑی انگلی کے درمیان یہ جتنا حصہ آتا ہے اس کا دھونا واجب تھا، لیکن کیونکہ یہ مقدمہ انتہائی ضروری ہے اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ کے تھوڑے حصے کو آپ نے اور دھو لینا ہے، یعنی چہرے کی سائڈوں کو تھوڑا سا آپ نے اور دھو لینا ہے۔ پھر آپ نے اس کے بعد دائیں ہاتھ کو دھونا ہے، یعنی دائیں ہاتھ کے بائسیپ پر یعنی ڈالیں گے اور اس کی انگلیوں تک کے سرے تک آئیں گے اور ہاتھ اوپر سے نیچے، چہرے جب دھو رہے ہیں تب بھی ہاتھ اوپر سے نیچے، اور جب آپ بازو دھو رہے ہیں تب بھی ہاتھ اوپر سے نیچے ہی آئے گا۔ پھر آپ نے بائیں ہاتھ کو دھونا ہے، اس کے بعد سر کا مسح اور پاؤں کا مسح، یعنی پہلے دائیں ہاتھ سے دائیں پاؤں کا مسح اور پھر بائیں ہاتھ سے بائیں پاؤں کا مسح۔ اور اب آخری جو چیز ہمارے پاس رہ گئی تھی وہ ہے مبطلات وضو، یعنی وہ چیزیں کہ جن سے ہمارا وضو باطل ہو جاتا ہے۔ وضو کو باطل کرنے والی عزیزان 7 چیزیں ہیں: پیشاب، پاخانہ، ہوا کا خارج ہو جانا جسے ہم ریح کا خارج ہونا کہتے ہیں، اس سے وضو ہمارا باطل ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، نیند، ایسی نیند کہ جس سے آپ کی نہ آنکھیں دیکھ سکتی ہوں نہ ہی آپ کے کان سن سکتے ہوں، لیکن نیند ایسی ہے کہ آپ کی آنکھیں تو بند ہو رہی ہیں لیکن آپ کے کان بات سننے پہ متوجہ ہیں، تو ایسی نیند سے آپ کا وضو باطل نہیں ہوتا۔ نمبر 5، ایسی حالت کہ جس میں ہماری عقل زائل ہو جائے، یعنی کسی کی دیوانگی اس کے اوپر آ جائے، یعنی بے ہوشی کی حالت اس کے اوپر آ جائے جس اس کی عقل زائل ہو جائے تو اس سے وضو باطل ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 6 تھا عورتوں کے لیے کہ اگر وہ استحاضہ کی حالت میں ہے تو اس کے لیے انہیں وضو کرنا پڑے گا۔ اور نمبر 7
مجنب شخص یعنی جنابت کی حالت میں اور آیت السیستانی کے فتوے کے مطابق بنا براحتیاط مستحب ہر وہ کام کہ جس کے لیے ہمارے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے اس سے وضو باطل ہو جاتا ہے۔ تو کیونکہ ٹائم بہت مختصر تھا اور اس کے ابھی چاہتا یہ تھا کہ اور مزید تفصیل پیش کی جاتی کہ ہاتھوں کو دھوتے وقت ہم جو دعا کرتے ہیں اس سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے، ہم اپنی طاقت کا مطلب یہ انشاءاللہ پھر کبھی زندگی نے ساتھ دیا، موقع ملا تو آپ عزیزان کے خدمت میں پیش کریں گے۔ والسلام علیکم۔ اب دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہمیں یہ سیرت محمد و آل محمد، علوم محمد و آل محمد کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔